کچھوا اور خرگوش ثابت قدمی کی کہانی۔ ایک سرسبز جنگل میں روزی نامی ایک تیز رفتار خرگوش اپنی تیزی دکھانا پسند کرتا تھا۔ وہ اکثر کسی اور سے زیادہ تیزی سے دوڑنے کی اپنی صلاحیت پر فخر کرتی تھی اور اس کے دوست اسے خوش کرتے تھے۔ تاہم روزی کی مسلسل ڈینگیں اور اس کی سہیلیوں کو چھیڑنا پتلا پہننے لگا۔ ایک دن ٹہلنے کے لیے باہر نکلتے ہوئے روزی کو ٹیری نامی کچھوا آ گیا۔ روزی ٹیری کی سست رفتار کا مذاق اڑانے کی مزاحمت نہیں کر سکی اور اسے سلو پوک اور سنیل جیسے ناموں سے پکارتی رہی۔ روزی کی غنڈہ گردی سے تنگ آ کر ٹیری نے اسے ریس میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوڑ نسل۔ روزی ہنس پڑی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ہرا سکتے ہو؟ میں جنگل کی تیز ترین مخلوق ہوں۔ لیکن ٹیری پرعزم تھا۔ میں سست ہو سکتا ہوں لیکن میں آخر کار وہاں پہنچ جاؤں گا، اور میں آپ کو ثابت کروں گا کہ سست اور ثابت قدمی ہی ریس جیتتی ہے۔ دونوں نے بڑی دوڑ کے لیے اگلے دن پرانے بلوط کے درخت پر ملنے پر اتفاق کیا۔ روزی اپنی لمبی ٹانگوں کو پھیلاتے ہوئے اور اپنے طاقتور عضلات کو جھکاتے ہوئے جلد ہی سامنے آئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیری پہنچا۔ اس کا خول سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ جیسے ہی ریس شروع ہوئی، روزی ٹیری کو بہت پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ جنگل میں دوڑتی ہوئی، اس کے پاؤں زمین کو دھکیل رہے تھے اور اس کی سانسیں تھوڑے تھوڑے ہانپوں میں آ رہی تھیں۔ دریں اثنا ٹیری مستقل طور پر چل رہا تھا۔ اس کی چھوٹی ٹانگیں آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر چل رہی تھیں۔ جیسے جیسے دوڑ جاری تھی، روزی مطمئن ہوتی گئی۔ اس نے سوچا کہ اس کے پاس یہ تھیلے میں ہے اور اس نے آدھے راستے میں جھپکی لینے کا فیصلہ کیا۔ میں بس تھوڑا آرام کروں گا، اس نے سوچا۔ میں بہت آگے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ٹیری باز نہیں آیا۔ وہ آگے بڑھتا رہا، اس کا عزم اسے آگے بڑھا رہا تھا۔ اور جیسے ہی روزی سو رہی تھی، ٹیری نے آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر ان کے درمیان فاصلہ بند کر دیا۔ آخر کار اس کے بعد جو ایک ابدیت کی طرح لگتا تھا، ٹیری نے دوڑ جیت کر فائنل لائن کو عبور کیا۔ روزی ایک آغاز کے ساتھ بیدار ہوئی۔ اسے بہت دیر سے احساس ہوا کہ اس نے ٹیری کی استقامت کو کم سمجھا ہے۔